بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے ساتھ آج 3 بڑے خبریں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر یہ تھی کہ کل رات حکمرانوں نے پلاننگ کیا تھا۔ پلاننگ یہ تھی کہ 200 سے 300 پولیس اہلکار سول کپڑوں میں بنی گالہ کے ارد گرد تعینات کیے تھے تاکہ بنی گالہ پہ نظر رکھا جا سکے، اور جو راستہ بنی گالہ کو جاتا ہے راستے میں 3 ایسے رہائش گاہیں تھی جہاں پر 300 سے 400 پولیس اہلکار یونیفارم میں موجود تھے۔ کل رات 3 بجے یہ پلان فائنل ہو گیا تھا۔ لندن میں نواز شریف کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ پلان ہے۔ پلان کے مطابق جب آج عمران خان نے FIA کے FIR میں ضمانت کے لیے عدالت جانا تھا تو عمران خان کو روکنا تھا، ان کا راستہ روکنا تھا۔ اگر وہ ضد کرتے، مزاحمت ہوتی تو پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن اس وقت عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ عدالت میں موجود تھی، اور PTI کے کچھ رہنماؤں کو اس پلان کے بارے پتہ لگ گیا تھا۔ لیگل ٹیم نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان عدالت آ رہے ہیں، لیکن حکمران اتحاد نے راستے میں پولیس تعینات کی ہے بنی گالہ کے پاس، اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان آدھے گھنٹے میں عدالت پہنچ جائے، اور عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ جیسے اسحاق ڈار اشتہاری تھا تو اس کی بھی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ عمران خان تو نئے اشتہاری ہے اور وہ ملک میں موجود ہے، وہ ملک سے کہیں بھاگا بھی نہیں ہے۔ اب یہ پلان تو حکمرانوں کا فیل ہو گیا، اور حکمرانوں کو اس کا بڑا صدمہ بھی پہنچا کہ جو وہ رات بھر پلاننگ کرتے رہے وہ ناکام ہو گیا۔ اب حکمران اتحاد نے پلان B پہ کام شروع کر لی ہے۔ پلان B ان کا یہ ہے کہ 16 تاریخ کو جو 9 حلقوں پہ ضمنی الیکشن ہوگا جہاں پر خان صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے، وہاں پر جھگڑے فساد کروائے جائے اور ضمنی الیکشن کو متنازعہ بنایا جائے۔ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ریگنگ کی جائے اور ضمنی الیکشن میں کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے، کیونکہ سروے کے مطابق 9 کے 9 سیٹوں پہ عمران خان جیت رہے۔ یا تو دھاندلی کر کے کچھ نہ کچھ اس میں حاصل کیا جا سکے، اگر کوئی سیٹ جیتنے کے چانسز نہ ہو تو پھر جھگڑے فساد کر کے الیکشن کی رزلٹ کو متنازعہ بنایا جائے۔ یہ اب اگلا پلان ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی خبر ہے جو باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان 18 سے 20 اکتوبر کے درمیان کسی بھی ٹائم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ حکمران اتحاد پورے اسلام آباد میں کنٹینر جمع کر کے رکھے ہوئے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکا جائے اور ناکام کیا جائے۔ لیکن عمران خان 25 مئی کی غلطی دہرانا نہیں چاہتا، جس کی بنیاد پر عمران خان تمام تنظیموں سے حلف لے چکا ہے۔
اور آج بھی کورٹ کے بعد ضمانت منظور ہونے کے بعد لاہور چلے گئے۔ لاہور میں وہاں مختلف جگہوں پہ ان کی کمٹمنٹ ہے جہاں پر انہوں نے حلف بھی لینا ہے۔ ساتھ حکمران اتحاد کی یہ بھی پلاننگ تھی کہ عمران خان کی موومنٹ کو محدود کیا جائے تاکہ وہ پبلک سے حلف نہ اٹھا سکے اور مزید جلد سے جلوس نہ کر سکے۔ ہر لحاظ سے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے اور پبلک کی سپورٹ اس کے پاس کم ہوتا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان کے سپورٹر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ حکمران اتحاد کے لیے ناممکن ہوگا۔ بہتر حل یہی ہے، ملک کی حالات پہلے سے خراب ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام پریشان ہیں۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کیا جائے اور ایک مستحکم حکومت بنایا جائے تاکہ معیشت بہتر ہو اور بیرونی ممالک سے سرمایہ دار ملک میں آ سکے، تاکہ غربت کم ہو، روزگار میسر ہو۔ ہماری زیادہ تر انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہے، جو کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ملک میں استحکام لانے کے لیے بہترین سلوشن صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے۔ اب 18 سے 20 تاریخ قریب ہے، دیکھتے ہیں خان صاحب کا لائے عمل کیا ہوگا۔ حکمران جماعت بھی بزد ہے اور وہ مستفی نہیں ہونا چاہتے، لیکن ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں بہتر سلوشن یہی ہے کہ حکومت مستفی ہو اور الیکشن کا اعلان کرے۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔